السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، بہت زیادہ ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، دن کے پہلے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جب تم اسے یاد کرو گے تو تم پہ اپنی خاص رحمتیں نازل کرے گا۔ اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ ہدایات وہ تمہیں اس لیے دے رہا ہے کہ اس عمل کی برکت سے وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ تو ہمیشہ سے اہل ایمان پہ بڑا مہربان واقع ہوا ہے۔ ذکر الہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، کسی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ ذکر واحد ایسی عبادت ہے کہ اکثر مقامات پہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا زیادہ سے زیادہ کرو۔
یہ واحد ایسی عبادت ہے اور اسی کی شان ہے کہ باقی تمام عبادات جنت میں ختم ہو جائیں گی. نماز کا ہمیں کوئی اس طرح سے تذکرہ نہیں ملتا، جنت میں روزے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، قربانی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ عبادت اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ ذکر کی عبادت جنت میں بھی جاری رہے گی. اور جنتی ہر نعمت کو دیکھ کے بار بار اللہ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمد للہ الذی احلنا دار المقامہ. اللہ تیرا شکر ہے تمہیں اتنا خوبصورت تو نے ہمیں گھر دے دیا. الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری ساری تکلیفیں ختم کر دی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. ذکر واحد ایسی عبادت ہے کہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی اپنی ایک عظیم کتاب الوابل الصیب، نام بھی کیسا رکھا امام صاحب نے، برستی بارش، موسلا دھار بارش. واقعتاً اس کتاب میں علم کی بارش ہے، حکمت کی بارش ہے، قرآنی آیات کی بارش ہے، احادیث کی بارش ہے. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے اندر اللہ نے 100 کے قریب فائدے رکھے ہوئے. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے صرف 2 فائدے عرض کروں گا، اور اگر ذکر نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے 2 نقصان بھی عرض کروں گا. اور ہمارے معاشرے میں ذکر کے فائدے ہمیں ملتے کیوں نہیں، اس کی 2-3 وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھوں. ذکر کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ عبادت اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے. ثواب بھی اس کا بہت زیادہ ہے، گناہ بھی اس سے معاف ہوتے ہیں، درجات بھی اس سے بلند ہوتے ہیں. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی عظیم بات لکھی ہے کہ ایک انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اسے یاد آ رہا ہے کہ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں. دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ رہا ہے، نہ اسے اولاد کی فکر، نہ والدین کی. اس کے ذہن و قلب پہ ایک ہی سوچ سوار ہے کہ بس میرا آخری وقت ہے اور اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اور اللہ کے پاس میں جانے والا ہوں. ان لمحوں میں صرف ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ تو اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس وقت اس کی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں، اس کا احساس ایسا ہوتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اسی فیلنگ کے ساتھ دنیا میں انسان کو ذکر کی توفیق مل جائے تو اس کی زندگی ہی بدل جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. ایمان والو اللہ کا بہت ذکر کیا کرو،
صبح و شام اس کے گن گایا کرو. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تم اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو تمہارا ذکر کر رہا ہے، تمہارے اوپر اپنی رحمتیں موسلادھار بھیجے جا رہا ہے. اس نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے، وہ بھی تمہارا تذکرہ کر کے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. وہ تو اہل ایمان پہ خصوصی طور پہ مسلسل رحم ہی کرتا چلا آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا افلا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقکم ویضربوا اعناقکم. 5 باتیں آپ نے کہی اور کہنے کا انداز دیکھیے. کہا میں تمہارا پیغمبر بات کر رہا ہوں، تمہیں ایک اہم بات نہ بتاؤں، تمہیں ایک اہم کام نہ بتاؤں، ایسا اہم کام کہ جس کے کرنے سے اللہ تمہارے دلوں کو پاک صاف کر دے گا، گناہوں کو دھو دے گا، ایسا کام جو سب سے بہتر ہے، نیکیوں میں سب سے بہتر ہے، اللہ کو سب سے پیارا بھی ہے، ایسا کام جس سے تمہارے درجے بھی بلند ہو جائیں گے، ایسا کام کہ اللہ کی راہ میں سونا چاندی لٹانے اور خرچ کرنے سے بھی تمہیں زیادہ ثواب مل جائے گا، ایسا کام کہ میدان جہاد میں دشمن سے تم مقابلہ کر رہے ہو، وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، تم ان کی گردنیں اڑاؤ. اگر میں اس حدیث کی تفصیل میں جاؤں تو مجھے تیوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہوں کہ ایسا کام کہ میدان جہاد میں تم اترو، دشمن تمہاری گردیں اتار رہے ہوں، تمہارے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوں، تمہارے جسموں پہ 70 80 100 زخم لگے ہوں، جو وہاں تمہیں ثواب ملتا ہے، ایسا کام نہ بتاؤں کہ جس کا ثواب اس سے بھی بڑھ کر ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون سا کام ہے. فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ کام اللہ کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو جائے اور تم میدان جہاد کے اندر کودے ہوئے ہو، وہاں ثابت قدم رہنا اور میرا ذکر کرتے رہنا بہت زیادہ، اللہ تمہیں کامیابیاں عطا کرے. اقوام عالم کے لیے اپنی افواج کو انسینٹیو دینے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، طاقت فراہم کرنے کے لیے ترانے ہوتے ہیں، میوزک ہوتے ہیں،
شرابیں ہوتی ہیں، ناچنے والی عورتیں ہوتی ہیں، گندے ننگے بدن ہوتے ہیں، ان کے بے حیائی کے بول ہوتے ہیں، رقص ہوتا ہے، سریلی آوازیں ہوتی ہیں، لیکن اہل ایمان کے جینے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ جب تم میدان جہاد کے اندر دشمن کے مقابلے پہ اتر آؤ تو جسمانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، ثابت قدم رہنا اور اپنی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری کر دینا، اللہ تمہیں کامیابیاں عطا کر دے گا۔ ذکر ایک ایسا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل اور سب سے آسان عمل۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی عمل آپ کریں، آپ کو ہاتھ ہلانا پڑے تو اس میں محنت سی لگتی ہے، آپ کو سر جھکانا پڑے اس میں محنت لگتی ہے، آپ کو قدم اٹھانا پڑے اس میں محنت لگتی ہے، آپ کو دوڑنا پڑے اس میں محنت لگتی ہے، اٹھنا بیٹھنا پڑے اس میں محنت لگتی ہے۔ سب سے اگر آسان کسی چیز کو حرکت دینا ہے تو وہ آپ کی زبان ہے۔ زبان سے آپ لا الہ الا اللہ اتنی آسانی سے کہتے ہیں اور ثواب اللہ کتنا زیادہ دے دیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے اور اس سے نہیں ہو پاتے۔ آپ جوانی میں تھے تو 12 رکعت تہجد پڑھ لیتے تھے، آپ جوانی میں تھے تو سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیتے تھے، آپ صحت کی حالت میں جوانی کی حالت میں تھے، میدان جہاد میں اتر پڑتے تھے، آپ جوانی میں تھے غریبوں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ آپ پہ بڑھاپا طاری ہو گیا، اب آپ سے اتنی دیر کھڑا نہیں رہا جاتا، اب آپ سے میدان جہاد میں اترا نہیں جاتا، اب آپ سے راتوں کو جاگا نہیں جاتا، اب آپ سے یتیموں بیواؤں کی ہمدردی کے لیے دوڑا نہیں جاتا۔ تو آؤ نا، ایک نیکی ایسی ہے تم وہ نیکی کرو گے، اللہ سب نیکیوں سے افضل ثواب دیتا جائے گا۔ ایک صحابی آیا، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلام کی عبادتیں تو بہت ہیں، احکام تو بہت ہیں۔ ایک روایت میں اضافہ ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، وقد کبرت، بڑھاپا میرے اوپر طاری ہو گیا ہے، اب میں ساری نیکیاں تو کر نہیں سکتا، بڑھاپے میں ہوں، کمزور ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اخبرنی بشیئا اتشبث بہ، ایک نیکی بتا دیں میں اس کو پکڑ لوں، اس پہ عمل کرتا رہوں، اس کے اوپر کاربند ہو جاؤں۔ کیا حکمتیں تھیں اللہ کے پیغمبر کی، کیا رحمتیں ہیں اللہ کے دین میں، کیا آسانیاں ہیں اللہ رب العزت کی شریعت میں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک بات کہی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا۔ فقیروں کے لیے بھی یہ حل ہے، جو امیر لوگ ہیں وہ مسجدیں بنواتے ہیں، مدارس بنواتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، یتیموں کی ڈھارس بندھاتے ہیں، بیواؤں کی دیکھ بھال کرتے ہیں،
طلبہ دین کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ کرتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث، تو غریب صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس باقاعدہ اپنی فکر مندی کا اظہار کیا، کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی، یہ جو دولت والے لوگ ہیں یہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں، وہ مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی نیکی بتاؤں ادرکتم بہ، جس سے تم ان کے برابر ثواب بھی پالو گے بلکہ بعض لوگوں سے آگے بھی بڑھ جاؤ گے۔ ان غریب فقیر صحابہ نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں آپ ہمیں وہ نیکی بتائیں نا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 10 دفعہ الحمدللہ کہہ لینا، 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ لینا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے بعد اگر کوئی غریب انسان، مسکین اور فقیر انسان 10 دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے، 10 دفعہ الحمدللہ کہہ لیتا ہے اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، تو اللہ دولت خرچ کرنے والوں کے برابر اسے اجر اور ثواب عنایت فرما دیتا ہے۔ یہ ایک روایت میں 25 دفعہ بھی ہے اور ایک روایت میں 33 دفعہ بھی ہے۔ جو میں نے بیان کی ہے صحیح بخاری کی، اس میں 10 دفعہ بھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی انسان جلدی میں ہو تو یہ مس نہ کرے، 10 دفعہ پڑھ لے۔ زیادہ ثواب چاہیے 25 دفعہ پڑھ لے، اور پورا ثواب چاہیے تو 33 دفعہ پڑھ لے۔ اور 33 دفعہ پڑھنے کے بھی 2 طریقے ہیں، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، ایسے بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسرا طریقہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر بھی 33 دفعہ، اور آخر میں 100 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے ہی طریقے احادیث سے ثابت ہیں، اس معاملے میں دین کے اندر وسعت پائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں نے یہ عرض کی، ذکر کے اندر یہ فائدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کو یہ پیارا بھی ہے، محبوب ہے، عظیم ہے، درجات کو بلند کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی بہترین عمل، دولت مندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے غریبوں کا عمل، اور جوانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کمزوروں اور بوڑھوں کا خاص وظیفہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اگر انسان اس سے غافل رہ جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے، نقصان بہت ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ایمان والو، تمہارے کاروبار، اموال، دولتیں، تمہاری اولادیں، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتے، نواسے نواسیاں، یہ چیزیں کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو اس غفلت کا شکار ہو گیا
تو یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 1 منٹ، میرا محتاط اندازہ ہے کہ 1 منٹ میں اگر آپ ذکر الہی کرنا چاہیں تو 1 منٹ کے اندر آپ کچھ 60 مرتبہ آرام سے سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ رفتار تیز ہو تو 100 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر۔ ایک سبحان اللہ سے وہ درخت جنت میں لگ رہا ہے جس کا سایہ کبھی اللہ اتنا بھی دراز کر سکتا ہے کہ 100 سال تک چلتے رہیں تو ختم ہونے میں نہ آئے۔ میں تو حیران ہوں ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ 5 گھنٹے کا سفر میرے نوجوان بیٹے فیس بک کے پیجز میں مست رہ کے کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے کا سفر واٹس ایپ کی چیٹنگز میں گزر جاتا ہے۔ اور بزرگوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ بزرگ جن کے بال سفید ہو چکے، جن کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، وہ بھی 2 گھنٹے فضول سیاسی بحثوں میں ضائع کر دیں گے، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے برباد کر دیں گے، اخبار کی فضول خبریں پڑھنے میں برباد کر دیں گے۔ اور بعض بزرگ جن کو تھوڑا بہت موبائل کا چسکا پڑ گیا ہے وہ بھی اس کے اندر اپنی زندگی برباد کر دیں گے، اور جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس طرف نہیں آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني قریب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ ذکر کر لو، میری راہوں میں خرچ کر لو، موت کے آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ آئے اور پھر تم کہو اللہ تھوڑا سا ٹائم اور دے دے، میں کوئی نیکیاں ہی کر لوں، میں کوئی صدقہ ہی کر لوں، کوئی ذکر ہی کر لوں، کوئی تیری یاد ہی کر لوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ لیکن اللہ مہلت نہیں دیتا جب بلاوے کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جیسے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو، جیسے تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو، کبھی کبھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کلاس کا BA کا MA کا طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، کبھی چھت کی طرف، کبھی ونڈو کی طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور اس کا ممتحن کہے بیٹے کیا کر رہے ہو، وقت برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو، وہ سنے ہی نہ، پتا بھی ہے اس کو 3 گھنٹے کا وقت ہے، 14 سال کی محنت، 20 سال کی محنت، 25 سال کی محنت،
اس کا رزلٹ ان 3 گھنٹوں کی بنیاد پہ مرتب ہونا ہے۔ ممتحن کہتا ہے بیٹا پیپر کرو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ لیکن وہ بیٹھا رہا منہ کھول کے، آنکھیں پھاڑ کے ادھر ادھر غفلتوں میں۔ اور جب 12 بجنے لگے، سر جی تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ایک سوال رہتا ہے، اور اس نے پیپر کھینچ لیا۔ ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وقت ختم ہو گیا ہے، مرنے والے سے یہی کہا جائے گا۔ اس کو تو پتہ ہے کہ 3 گھنٹے سے پہلے پیپر واپس نہیں لیا جا سکتا، مجھے تو آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ نیچے اترنے سے پہلے ہی کہیں وقت ختم نہ ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے کیا کمال ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي الا كانت عليهم من الله ترى۔ جب بھی میری امت کے کچھ لوگ کسی محفل میں بیٹھ جائیں اور اس پوری محفل کے اندر نہ اللہ کا نام ان کی زبانوں پہ آئے، نہ نبی کا نام ان کی زبانوں پہ آئے، نہ اللہ کی یاد، نہ نبی پر درود، کل قیامت کے دن جب وہ اس محفل کو یاد کریں گے تو افسوس کریں گے، کاش ہم وہ فضول نہ بیٹھے ہوتے، کاش ہم نے وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے وہ وقت برباد نہ کیا ہوتا۔ یہ تو تب ہے جب ابھی انہوں نے جائز کاموں میں وقت لگایا ہوگا، اور اگر وہ سارا وقت ہی بے حیائی کی تصویروں میں لگ گیا، اگر وہ سارا وقت گالیوں میں گزر گیا، وہ سارا وقت لڑائیوں جھگڑوں میں گزر گیا، تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب بھی کوئی لوگ کوئی محفل جماتے ہیں اور پھر اللہ کو یاد کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کچھ لوگ گدھے کے مردار سے اٹھے ہوں، گدھے کے مردار سے، الا وقاموا عن مثل جیفۃ حمار، ایسے ان کی مثال ہے جیسے مرے پڑے گدھے کے اوپر محفل جما کے اٹھے۔ مرے گدھے پر بھی کوئی محفل جماتا ہے؟ اس کو بھی کوئی ڈسکس کرتا ہے؟ اس کے اوپر بھی کوئی تبصرے کرتا ہے؟ بات آپ نے کرنی ہے، کوئی کام کی بات کریں، کوئی فائدے کی بات کریں، کوئی مفید بات کریں، کوئی علم میں اضافے کی بات کریں، کوئی خیر کی بات کریں۔ آپ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لیں۔ وقت کو برباد کرنا اور اپنے نامہ اعمال میں ذکر الہی کے بغیر کہیں گالیاں لکھوانا، کہیں غیبتیں لکھوانا، کہیں چغلیاں لکھوانا، کہیں گناہ لکھوانا اور کہیں بہتان لکھواتے جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صبح و شام اس کا ذکر کیا کرو، کثرت سے اس کا ذکر کیا کرو، بار بار اس کا ذکر کیا کرو۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ موضوع اللہ کی توفیق سے جاری ہے، وقت نے اجازت نہیں دی۔ آئندہ جو بھی میرا یہاں خطبہ جمعہ ہوگا اس میں ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے۔ ذکر الہی کی کیا برکتیں ہیں، کیا فوائد ہیں، وہ برکتیں، وہ فوائد ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتے، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب